ملتان سے یوکے پہنچتے ہی پاکستانی نوجوان لڑکی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ لڑکی جو ملتان کے ایک بڑے گھرانے میں رہتی تھی، گھر میں نوکر کام کرتے تھے، ایک اچھی زندگی بسر کر رہی تھی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ نہ بہن تھا نہ بھائی تھا، اکیلی اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، اور ماں باپ نے بھی اپنی بیٹی کو ایسی خوبصورت زندگی دے رکھی تھی جو ہر اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ہو، کاش ہمارے پاس بھی ہو۔ یعنی کچھ نہ کر کے بھی اس لڑکی کی زندگی بڑی شہانہ تھی۔ بس دل میں یہ تھا کہ میں جاؤں یوکے، زندگی بسر کروں یوکے میں یا یو ایس اے میں یا پھر یورپ میں۔ جب تعلیم حاصل کر رہی تھی، بیچلر ختم ہونے کے قریب تھا، فیس بک پر ایک ایسے برٹش پاکستانی کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا، اور وہ رابطہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 1 سال مسلسل ان دونوں کا رابطہ رہا۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو فری ہینڈ کیا ہوا تھا کہ بیٹا جہاں تم کہو گے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اب جناب جو لڑکا برٹش پاکستانی تھا، وہ ویسے ہی احساس کمتری کا شکار ہو گیا اس نوجوان لڑکی کا لائف سٹائل دیکھ کر، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے ساتھ شادی بھی کرے گی۔ یعنی اس برٹش پاکستانی لڑکے کے ارادے بھی یہی تھے کہ میں اس کے ساتھ دوستی لگا لوں اور پیسے وغیرہ اس سے بٹورتا رہوں۔ لڑکی کا 1 سال جب رابطہ رہا، 1 سال بعد اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں یوکے میں، یوں ایک لڑکا مجھے پسند ہے جو یوکے میں رہتا ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا ان سے بولو اپنی فیملی کو لے کر پاکستان آئے، ہم ایک اچھی دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں، پھر آپ کو ان کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ یہ لڑکی 6 مہینے تک اس کو انسسٹ کرتی رہی، پاکستان آ جاؤ، فیملی کو لے کر آ جاؤ، شادی اچھے سے کرتے ہیں، اچھے سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لڑکا 6 ماہ بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نہیں آ سکتا، ہم ایک کام کرتے ہیں، آن لائن نکاح کرتے ہیں، تمہارے پیپر وغیرہ سب کچھ بنوا کر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کی اس بات کو بھی مان لیا، انکار نہیں کیا کہ بیٹی کی جو خواہش ہے پوری کر لے، بیٹی جو کرنا چاہتی ہے کر لے۔ پھر اس کے بعد جناب آن لائن شادی ہوئی، سارا کچھ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد کچھ ماہ بعد یہ لڑکی پاکستان سے یوکے چلی گئی۔ اب سب سے پہلے یوکے پہنچ کر جس گھر میں داخل ہوئی، وہ گھر ہی صرف 2 کمروں کا تھا۔ یعنی پاکستان میں آپ 1 کنال کے 2 کنال کے شہانہ گھر میں زندگی بسر کر رہے ہوں، اور کسی دوسرے ملک جا کر آپ کو کہا جائے کہ یہ 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں آپ اور میں ہوں گے، دوسرے کمرے میں ماں باپ اور ایک بہن ہے وہ ہوں گے، کیا بیتے گی آپ پر؟ آپ ایک دم سوچیں گے کہ کیا ایک شہانہ زندگی، کیا خواب، وہ خواب سجائے کہ بھائی یوکے جانا ہے، صرف یوکے پہنچ کر جا کے زندگی کو گزارنا ہے، یوکے کی ہوائیں کچھ اور ہیں، یوکے کے رنگ روپ ہی کچھ اور ہیں، پاکستان تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پہلی بڑی حقیقت تو اس پر یہ آشنا ہوئی گھر کے 2 کمرے دیکھ کر، صرف ایک فلیٹ تھا، چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ دوسری حقیقت یہ آشنا ہوئی کہ وہ اپارٹمنٹ بھی رینٹ پر تھا۔ تیسری حقیقت یہ آشنا ہوئی کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کوئی ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کے سامنے اس لڑکے نے ایسا امیج بلڈ کر رکھا تھا کہ میں بڑا بہترین یہاں پر انجینئر ہوں، میری بڑی اچھی سیلری ہے، بڑا اچھا کماتا ہوں، میرے پاس یوکے کی نیشنلٹی بھی ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ لڑکی جس کے گھر میں نوکر ہوتے تھے، وہاں جا کر کچھ ہی ہفتوں بعد اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو لڑکے کے ماں باپ تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم صبح اٹھیں تو سب سے پہلے ناشتہ ہمارے آگے تم نے پیش کرنا ہے، ہم نوکر وغیرہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، 2 کمروں میں رہتے ہیں، نوکر کہاں سے رکھیں؟ ہم تو اس کو کہتے تھے کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرو، اس کو پاکستان سے یہاں لے آئیں گے، آ کر کم از کم ہمیں نوکر رکھنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ جناب علی شادی کے چند ہفتوں بعد یہ لڑکی جس کے گھر میں نوکر کام کرتے تھے، اس کو یوکے جا کر نوکر بن کر ان کے گھر والوں کی خدمت کرنی پڑی۔ اب ساس سسر کی خدمت بھی کر رہی ہے، اپنے شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے، اپنی نند کی خدمت بھی کر رہی ہے۔ شوہر سارا دن گیا گھر سے باہر، گاڑی وغیرہ چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، پیچھے سے ساس سسر جو مرضی کرتے جا رہے ہیں، گھر کی صفائی تمام چیزیں اس لڑکی پر آ چکی تھیں، اور لڑکی کے ماں باپ خوش تھے۔ ہم تو چاہتے یہی تھے کہ پاکستانی لڑکی ہو، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے پاکستان سے یوکے لانے کا، اگر یوکے میں ہی کسی لڑکی سے شادی کرتے تو کبھی بھی ہمیں اس طرح کام کرنے والی کوئی لڑکی نہیں مل سکتی تھی۔ اس لڑکی نے 1 سال گزار لیا، 2 سال گزر گئے، 2 سال بعد اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا۔ یہ لڑکی آج بھی یوکے میں اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہے، اور اپنے ان فیصلوں پر پچھتاتی ہے کہ جب میں پاکستان میں تھی کسی اچھے گھرانے میں شادی ہو جاتی، چلو کسی اچھے گھرانے سے مراد یہ ہے کہ ایسے گھر میں نہ بھی ہوتی جس گھر میں نوکر ہیں، لیکن کم از کم پتہ تو ہوتا کہ پاکستان میں ہوں، دکھ سکھ پریشانی جا کے ماں باپ کو بتا سکتی تھی۔ اب یوکے بیٹھی اپنے ماں باپ کو کیا بتائے، کیونکہ اپنا فیصلہ تھا، اپنے کیے ہوئے فیصلے تھے، ماں باپ کو کیا کہے؟ ماں باپ نے تو رضامندی ظاہر کر دی، اور ماں باپ کو اگر کہے بھی کہ واپس آنا چاہتی ہوں، واپس آ کر معاشرے کو، رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو کیا منہ دکھائے گی، جن کو پاکستان سے یوکے جاتے وقت گلے ملتی تھی، ہنس ہنس کے باتیں ہوتی تھی کہ میں تو یوکے جا رہی ہوں،
मेरी ज़िंदगी यूके में बड़ी अच्छी गुजरेगी, मेरी ख्वाहिश थी मैं यूके शिफ्ट हो जाऊं। अब इस लड़की का इरादा यह है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मेरे पेपर्स बन जाएं, मुझे यूके का पासपोर्ट मिल जाए, फिर जाकर शायद मैं कोई ऐसा स्टेप लूं कि मैं इस शख्स से अलहदगी इख्तियार कर लूं। या फिर ये होगा कि जब पासपोर्ट मिल जाएगा तो कम से कम पाकिस्तान आना जाना तो लगा रहा करेगा, फिर उसके बाद जो मैंने करना होगा कर लूंगी। 2 साल मैंने मुश्किल के गुजार लिए, मजीद 2-3 साल खामोशी से गुजार कर यहाँ जिंदगी बसर करती रहूं। पैगाम उसका यही है कि दूर के डोल सुहाने। आपको यही लगता है कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो शायद आपको प्लेट में रख के रोटी मिल जाएगी। आपको यही लगता है कि आप पाकिस्तान से यूके, यूएसए, यूरोप किसी भी ऐसे मुल्क में चले जाएंगे जहां आपको नजर आता होगा फेसबुक पे, टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हुए कि भाई क्या कमाल जिंदगी है, रील्स बन रही हैं। लेकिन वहां जितने भी लोग जॉब्स करते हैं, नौकरियां करते हैं, वो रील्स या वीडियो की सिर्फ अगर आप हकीकत उनसे पूछ लें कि 8-10 घंटे वो किस रूप में होते हैं, और फिर हफ्ते 10 दिन बाद जाकर अपनी एक वीडियो बनाकर सिर्फ अपना सोशल मीडिया एक्टिव रखने के लिए वो इस तरह की वीडियोस बनाकर अपलोड कर देते हैं। वो भी क्या करें, जाने वाला तो चला गया, इन मुल्कों में जाकर मेहनत मुशक्कत के अलावा तो कोई रास्ता नहीं बचता। पाकिस्तान में अगर आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप इज्जत की रोटी खा लें तो यही रहना पसंद करें, क्योंकि बाहर जाकर फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने क्या फैसला कर लिया। राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।